بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. گرامی قدر معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، یہ میری بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج مجھے جامعہ رشیدیہ اعظم گڑھ کے اس عظیم الشان پروگرام کے اندر شرکت کرنے کا اور چند منٹ آپ حضرات کے سامنے لطف کا موقع دیا. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ جامعہ رشیدیہ منگور الحمدللہ میرا بھی مارد علمی رہا ہے اور فارسی کا سال سن 2002 عیسوی کے اندر میں نے یہی مکمل کیا. حضرت مولانا مفتی محمد صادق صاحب قاسمی مبارک پوری دامت برکاتہم نے مجھے حکم دیا اور حضرت مولانا انتخاب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا مکتوب گرامی بھی میرے پاس پہنچا واٹس ایپ کے ذریعے کہ چند منٹ مجھ کو بھی حاضری کے ساتھ شاعری کا موقع ملے گا. اس عظیم الشان اجلاس کے اندر کچھ بولنا یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کیونکہ آج کے اجلاس جس ذات گرامی کی سیرت سے منسوب ہے اس ذات گرامی کے بارے میں غالباً حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی محمد. بڑے ہی خوش نصیب ہیں حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گوشے پر لب کشائی یا خامہ فرسائی کا موقع نصیب فرمایا. یہ میں سمجھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے امید ہے کہ دنیا کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بیان کرنا یا اس موضوع پر یا اس کے کسی بھی گوشے پر خامہ فرسائی کرنا انسان کی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا صاف صاف الفاظ میں بیان کی. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلق القرآن، پورا قرآن ہی حضور کے اخلاق سے عبارت ہے. میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ ابھی ہمارے بہت سے تبصرہ نگار حضرات ہیں جو اپنے تبصرات کو پیش کریں گے. میں نے مولانا انتخاب عالم صاحب اعظمی محترم جامعہ رشیدیہ منگور کی یہ دونوں کتابیں اسفار نبوی یہ بہت پہلے میرے پاس آ چکی تھی مفتی صادق صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے، اور اخلاق نبوی یہ کتاب ابھی پچھلے دنوں میرے پاس آئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے بہت ساری کتابوں کے ساتھ ان دونوں کتابوں پر بھی تبصرہ لکھا. اسفار نبوی پر تبصرہ میں نے اپنے مستقل جو سلسلہ علمی تحفے کا اس میں نے لکھا تھا اور کئی دنوں پہلے یہ عام بھی ہو چکا تھا. اور اخلاق نبوی پر ابھی پچھلے دنوں تبصرہ لکھا ہوں اور وہ بھی جو ہے موبائل پر آ چکا ہے اور جو حضرات اس کو دیکھنا چاہیں گے دونوں تبصرے موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ہوگا وہ جو حضرات طلب کریں گے ان کو دے دیں گے. میرا ارادہ پہلے یہ تھا کہ ان دونوں تبصروں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن چونکہ تبصرے طویل ہیں اور وہ تبصرات بھی ہیں اور زیادہ تر باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس لیے میں مختصراً جو ہے
کتاب کے تعارف کے سلسلے میں آپ کے سامنے 2 منٹ گفتگو کروں گا. اس کے بعد ابھی بعض ہمارے قابل علماء موجود ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے. پہلی کتاب جو ہے اخلاق نبوی ہے. یہ 2005 عیسوی کے اندر بھی شائع ہو چکی تھی اور اب جو ہے مزید اضافے کے ساتھ اس سال شائع ہوئی ہے. تو پہلے نمبر پر جو ہے میں اخلاق نبوی کو سامنے رکھتا ہوں. اس کتاب کا نام حضرت نے بہت ہی بہترین انداز میں متعین کیا ہے اور اس کے مقدمے میں حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کے جو عرض مؤلف ہیں محترم مؤلف صاحب کے مولانا انتخاب عالم صاحب کے، اس کے اندر کتاب کا پس منظر بھی ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ ابتدا میں مفتی محمد راشد صاحب اعظمی ادارہ مسلم دارالعلوم کی تقریر ہے اور جس کے بعد الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائے گئے. اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا مفتی محمد صادق صاحب دامت برکاتہم کے تبصرات ہیں. پھر مولانا انتخاب عالم صاحب نے جو اس سے دوسرے ایڈیشن کے اندر، یہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے، 2005 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا، ان کا عرض مؤلف کے عنوان سے ان کی تحریر ہے. پھر مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا قیمتی اور مفصل مقدمہ ہے. پھر اس کے بعد مولانا انتخاب عالم صاحب کا عرض مؤلف ہے جو اس جدید ایڈیشن کا ہے، نہیں یہ قدیم ایڈیشن کا ہے. ایک عنوان اس کتاب کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ احادیث کی روشنی میں مولانا نے اس کو مرتب کیا ہے: جہاد میں احترام انسانیت اور جہاد انسانیت کے لیے رحمت. یہ عصر حاضر میں خاص طور پر ہمارے لیے مطالعے کی بڑی اہم چیز ہے. اس سے بہت سے اعتراضات کا جو غیر مسلم حضرات جو کرتے ہیں ان کا جواب مل جائے گا. پھر ان کے بعد جو ہے غزوات کی تفصیل ہے. غزوات کے اندر سب سے پہلے غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اخلاق تھے. پھر دیگر غزوات کا جن میں غزوہ احد ہے، غزوہ بنو نذیر ہے، اسی طریقے سے غزوہ احزاب ہے، غزوہ حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، حنین ہے، طائف اور تبوک ہے. ان غزوات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی بلند ہدایات اور تعلیمات کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ مولانا نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور بہترین انداز میں اخلاق نبوی غزوات کے آئینے میں انعامی کتاب مرتب فرمائی. دوسری کتاب مولانا کی اسفار نبوی. اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر سیرت کی کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے مولانا انتخاب عالم صاحب کی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے ان کتابوں سے، اسلامی کتابوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کی تفصیلات لکھی ہوئی تھی، ان کے احکامات تھے، ان کو اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے. اس کتاب کے اندر سب سے پہلے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے تاثرات ہیں. پھر مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم کی تقریر، حضرت مولانا محمد رضوان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی تقریر، حضرت مولانا علی جمیل صاحب اور حضرت مولانا محمد صادق صاحب دامت برکاتہم کی تقریر تاثرات ہیں. مصنف نے اپنے مقدمے کے اندر کتاب کے پس منظر اور حضرت مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کی زیر نگرانی آپ نے کام کیا، پھر لاک ڈاؤن وغیرہ میں اس کام مزید اضافے کے ساتھ کیا، اس کو انہوں نے لکھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر جب نکلتے تھے تو کیا آداب ہوا کرتے تھے، کیا آپ کی تعلیمات ہیں، ان دعاؤں کو آپ نے جو ہے نقل کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ان اسباب کا ذکر ہے. میں مختصر جو ہے 1 منٹ میں جو ہے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر سرفراز کیے جانے سے پہلے کے اسمار کا تذکرہ، جن میں سفر بنی سعد ہے، سفر یثرب ہے، شام کا پہلا سفر، دوسرا سفر، اور اسی طریقے سے طائف کا سفر، پھر اس کے بعد معراج کا سفر، یعنی یہ نبوت کے بعد کا اسی میں تذکرہ ہے. پھر اسی طریقے سے ہجرت کا سفر ہے اور بدر کا سفر ہے. پھر غزوات کے جو اسفار ہیں اسی طریقے سے ان تمام اسفار کی تفصیل، فتح مکہ کا سفر ہے اور تبوک کا سفر ہے، حجۃ الوداع کا سفر ہے. یہ سارے اسفار جو ان کے اندر موجود ہیں اور مولانا نے ان سب کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے. تاثرات لکھنے والوں نے اس کتاب کے بارے میں بڑا جامع تاثر لکھا ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر منفرد ہے. اب تک
اسفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اردو زبان کے اندر غالباً کوئی کتاب شائع نہیں ہو سکی تھی. میں مولانا مسعود کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عنوان پر کتاب مرتب کرنے اور دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اب دیگر حضرات آپ کے سامنے مزید اپنے تاثرات پیش کریں گے، اور چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان دونوں کتابوں کا میرے تفصیلی تذکرے موبائل کے اندر موجود ہیں. آپ حضرات جو ہے مولانا سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.